بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وقت پر زیر ناف بال نہ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت پر زیر ناف بال نہ کاٹنے کی سزا کیا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ کے احکام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مصلحتیں، حکمتیں اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے فائدے اور ان پر عمل نہ کرنے سے مخلوق کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ جب کوئی مکینک یا کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو اسے اپنی ایجاد سے متعلق خامیوں اور خصوصیات کا خوب علم ہوتا ہے۔ ہمارا مالک اللہ جو اس ساری کائنات کا رب ہے، وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اسے علم ہے، اسے پتہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کے زیر ناف بال کاٹنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور زیر ناف بال نہ کاٹنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا، بحیثیت انسان اور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، تاکہ ہمارے اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو اور خوش ہو، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر زیر ناف بال کاٹے ہوئے ایک بال بھی باقی رہ جائے تو کیا اس سے نماز نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ جہالت سے بھرپور بات ہے۔ زیر ناف بال کاٹتے ہوئے کوئی ایک بال رہ جائے تو نماز نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جسے ان کی صفائی اچھے طریقے سے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نماز کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی باتیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ میں معروف ہو جاتی ہیں کہ ایسے انسان کی نماز قبول نہیں اور اسے انسان کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ زیر ناف بال کاٹنا یعنی جسم کی صفائی ہمارے ہاں ایک ہفتے میں سنت کریمہ ہے۔ زیادہ ہو جائے تو 15 دن تک، 15 دن سے زیادہ اوپر ہو جائے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور 40 دن کے اندر اندر تو ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر اگر ہو جائے گا تو یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں کوئی 40 دن بھی نہیں کرتا تو اس سے نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مستقل ایک سنت نہ تھی، اس کو پورا نہیں کیا۔ 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کاٹے گا تو گناہ گار ہوں گے، لیکن نماز سے تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بہن نے سوال کیا کہ اگر ایام مخصوصہ کے بعد جو عورتیں غسل کرتی ہیں اس میں کیا جسم کی صفائی بھی لازم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایام مخصوصہ کے بعد زیر ناف صفائی لازم نہیں ہے۔ اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ وہ اگر نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ کیا تب غسل ہوگا۔ ایام مخصوصہ کے بعد زیر ناف صفائی نہ کریں، صرف غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں گے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وقت پر زیر ناف بال نہ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ وقت پر زیر ناف بال نہ کاٹنے کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور 40 دن سے زیادہ بغل اور زیر ناف بال کاٹے نہ جائیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ان بالوں کے بڑھنے کا اثر نماز اور دیگر عبادتوں پر بھی ہوتا ہے؟ آج یہ اہم باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام عمر ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں،
ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں اور زیر ناف بال کاٹنے، صاف کرنے کے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک تحقیق میں اب اس ضمن میں کچھ ایسے انکشافات کر دیے گئے ہیں کہ مغرب کو بھی زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق مذہبی احکامات کی خوب سمجھ آنے لگی ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر کیمرون ویب کا کہنا ہے کہ حالیہ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ مغربی ممالک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زیر ناف بالوں میں جوں اور پسوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں اور پیسوں عام جوؤں کی نسبت بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور عموماً اس بیماری میں مبتلا شخص کو ان کی موجودگی کا مکمل طور پر ادراک بھی نہیں ہوتا۔ بیماری کی صورت میں متاثرہ جگہ پر خارش محسوس ہوتی ہے، جبکہ اگر جلد کو بغور دیکھا جائے تو اس پر نیلے رنگ کے نشان نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے مزید بتایا کہ زیر ناف بالوں میں پائے جانے والی ان جوؤں کی جسامت محض 1.5 ملی لیٹر ہوتی ہے اور ایک جوں ایک ماہ میں تقریباً 30 انڈے دیتی ہے۔ چونکہ متاثرہ حصوں کا درجہ حرارت قدرے زیادہ ہوتا ہے اور انہیں ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، لہٰذا ان جوؤں کا بھی خوب پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کی باقاعدگی سے صفائی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کے زیر ناف بالوں میں یہ جوئیں پیدا ہو جائیں ان کی بغلوں، سینے اور حتیٰ کہ چہرے کے بال بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے۔ یعنی جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، آج سائنس بھی اس طریقے کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ایک آدمی مجھ سے آسمان کی باتیں معلوم کرتا ہے اور اس حال میں کہ وہ اپنے ناخن پرندوں کے ناخن کی مانند رکھتا ہے، جس میں ناپاکی، گندگی اور میل کچیل جمع ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ چند دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نہ ہوئی۔ بعض صحابہ نے اس بارے میں دریافت کیا کہ آخر جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر وہ ہمارے پاس آنے میں تاخیر کیوں نہ کرے کہ لوگ ہمارے پاس رہتے ہوں، اور تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو مسواک کرتے ہو، نہ ناخن تراشتے ہو، نہ مونچھ کاٹتے ہو اور نہ ہی انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرتے ہو۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بالوں کو صاف کرنے اور مونچھ کاٹنے کا حکم بھی در حقیقت اسلام کی طہارت پسندی کا ایک مظہر ہے۔ اسلام کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ اس کی پیروی کرنے والے ناپاک یا ایسے گندے ہوں جنہیں دیکھنے والے برا سمجھیں۔ اسلام نے صفائی کی طرف اس قدر توجہ دی ہے کہ اسے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی تمام عبادتیں پاکی کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز جو اس کے مزاج شریعت کے خلاف ہو وہ اسلام میں انتہائی ناپسند ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا اور ناخن اور مونچھ نہیں کاٹتا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں کی صفائی، ناخن تراشنا، بغل کے بالوں کی صفائی نہ کرنے کی صورت میں گندگی کا جمع رہنا بالکل ظاہر ہے۔ جس گندگی میں یہ خطرناک بیکٹیریاز ان جگہوں میں پیدا ہوتے ہیں تو کوئی خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔